مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سور ٹورس، آپ کے سٹار کی پڑھائی اور نیاز میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا۔ دوسری بات کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن پر جادو ٹونا ہے ان کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ درمیانہ رہے گا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا۔ آنے والے وقت میں اگر آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو آنے والا وقت ہو سکتا ہے اس سے بھی برا ثابت ہو آپ کے لیے۔ تو آپ کو اس مہینے کے اندر بہت احتیاط کے ساتھ سارا اپنا نظام دیکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ، جو لوگ نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ آپ کے لیے بھی درمیانہ ہوگا، بہت اچھا نہیں بہت برا نہیں، ٹھیک ہے، بس ایک نظام چلے گا بس، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں شراکت داری میں یا نیا، تو وہ انہیں چاہیے کہ اس مہینے وہ سٹارٹ کریں، مگر بہت احتیاط کے ساتھ۔ نقصان ہونے کے چانسز ہیں آپ کے، تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ شروع کریں۔ اگر آپ اس مہینے شروع کریں گے تو کامیابی 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر جا کر آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے آپ کو احتیاط کے ساتھ یہ مہینے میں کاروبار کرنا چاہیے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے کے شروع میں ہی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پہلے 3 ہفتوں کے اندر اندر آپ کو نوکری ملنے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہتر ہے۔ آنے والے مہینے کے اندر وہ باہر کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ یا اگلے آنے والے 2-3 مہینے کافی زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ابھی سے اس کی ایک پلاننگ بنا کر اگر آپ اپنا گزارا کریں تو آنے والے وقت میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہیں تو 2 سے 4 مہینے آپ کے لیے کافی مشکل ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو پاکستان سے باہر ہیں یا جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، واپس جانے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں چلے جائیں، ورنہ ان کے لیے کافی زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، 2-3-4 مہینے کے تک 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو آپ کے رشتے ہونے کے چانسز اس مہینے کے اندر کافی زیادہ ہیں، دونوں کے، بچہ بھی یعنی لڑکا بھی اور لڑکی بھی، تو آپ دونوں کے بھی رشتہ ہونے کے چانسز اس مہینے میں کافی زیادہ ہیں، خاص لڑکیوں کے خاندان کے اندر اور لڑکوں کے خاندان سے باہر۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو بچیاں بے اولاد ہیں، آپ کا ان مہینے کے اندر چانسز بہت کم ہیں۔ اگر آپ اپنا صدقہ وغیرہ دیں اور نیاز دیں جو میں نے بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یا مصوروں یا مالکوں کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حمل ہونے کے چانس کافی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کے شوہر کو روزانہ صبح 3 دن سورہ ابراہیم پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، روزانہ فجر کے بعد 1 دفعہ سورہ ابراہیم پڑھیں گے، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑے گا۔ اور خاص طور پر اگر کوئی میرا بھائی مردانہ کمزوری میں یا اس کو ایسی کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کو اس چیز سے افاقہ ہوگا، کافی زیادہ افاقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی۔ تو گھریلو معاملات کے اندر آپ کے اس مہینے کے اندر معاملات بگڑیں گے، لڑائی جھگڑے کے چانسز کافی زیادہ ہوں گے، آپ کو چاہیے کہ بڑے تحمل کے ساتھ یہ ٹائم گزاریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی رب العزت کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے، پچھلے پورے سال کی منحوست جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازمی علاج کروائیں۔
تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی، اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے، تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں، تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے، اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے، کیونکہ یہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ، تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں، کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں، تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالکو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں، کریں، انشاءاللہ تعالی سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں۔ میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں، آپ کو جلدی جواب نہ ملے، تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔